بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سئل سماحة الشيخ سئل فضيلة الشيخ العلامة ابن العثيمين رحمه الله: ما حكم رفع اليدين في الصلاة؟ برادران اسلام، سنت سے محبت کرنا جنت میں داخلے کا ایک بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ بہت اہم چیز ہے کہ ایک مسلمان سنت سے محبت کا درد رکھتا ہے، سنت کو پھیلانے، سنت سے محبت کرنے، سنت پر عمل کرنے کا جو ہے ایک اس کے اندر ایک جذبہ ہے۔ یہ جذبہ جو ہے اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نماز کے اندر بہت سی اہم جو سنتیں ہیں جس کے لوگ منکر ہیں اور انکار کرنے والے ہیں اور جس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ بہت اہم جو سنت ہے رفع الیدین جسے کہا جاتا ہے، بہت اہم سنت اللہ کے نبی جو ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور آج امت کا ایک مقلدین کا، جاہل مقلدین کا جو طبقہ ہے اس سنت کا مذاق اڑاتا ہے، اس سنت کو گھوڑے کی دم قرار دیتا ہے، اس سنت کو گھوڑے کی دم قرار دیتا ہے اور اس سنت کا جو ہے مذاق عوام میں اڑاتا ہے، اور اس کو گویا بغل میں بت دبا کر لانا اور پھر اس کے بعد رفع الیدین کرنا، یہ جو ہے ثابت کرتا ہے یہ مقلدین کا ایک طبقہ۔ آج ہمارے درمیان ایک سوال ہے، اور علامہ ابن العثیمین سے جب سوال کیا گیا رفع الیدین کے بارے میں، یہ فتاویٰ انہی کی کتاب ہے، انہی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا حکم ہے رفع الیدین کا، نماز میں رفع الیدین کرنے کا، دونوں ہاتھ اٹھانے کا حکم کیا ہے، اور کب اٹھایا جائے، اور یہ کہاں تک اٹھایا جائے، یہ 2-3 سوال سامنے آئے گا۔ اور بھی ایک سوال اس کے سامنے ہے، ان سے سوال کیا گیا کیا یہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے؟ حل رفع الیدین فی الصلاۃ منسوخ؟ جیسے مقلدین کا یہ طبقہ کہتا ہے کہ رفع الیدین پہلے زمانے میں تھا، پہلے شروع اسلام کے اندر، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے اہم جو چیز ہے، شیخ نے جواب دیا ہے کہ رفع الیدین فی الصلاۃ لہ اربع مواضع، نماز کے اندر رفع الیدین 4 جگہ کرنا یہ سنت ہے۔ نماز کے اندر 4 جگہ رفع الیدین کرنا جو سنت ہے، عند تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا نبی کی اہم ترین سنت ہے، اور عند رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور عند القیام من التشہد الاول، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جسے تشہد اولیٰ کہا جاتا ہے، اگر ایک نمازی اٹھتا ہے تب جا کر کے رفع الیدین کرے گا۔ اس 4 مقام ہیں، اس کو ثابت کیا ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے۔ رفع الیدین کے تعلق سے کہ کہاں تک ہاتھ اٹھایا جائے، جیسا کہ نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، الی این یرفع یدیہ، الی این یرفع یدیہ، کہاں تک اپنے ہاتھ کو اٹھایا جائے۔ باقاعدہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو سنت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، سنت کا بہت زیادہ ان کے اندر جذبہ تھا، انہوں نے بیان کیا کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جب تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کو رفع یدیہ حتی یجعلہما حذو منکبیہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کو کندھے کے مقابل اٹھاتے تھے، اور ایسے ہی جب رکوع میں جانے کا ارادہ ہوتا اور رکوع سے جب اٹھتے تو ایسے ہی اللہ کے نبی اٹھاتے تھے اپنے دونوں ہاتھ کو کندھے تک۔ اور ایسے بھی لکھا اسی بخاری کے اندر، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے جب اللہ کے نبی اٹھتے تھے تو اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا یہ دیکھنا، کیا ایک صحابی کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایک صحابی کیا جھوٹ
پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن صحابی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عمر فاروق کے لڑکے، جنہیں لکھا ہے، تاریخیں گواہی دے رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا الحریص علی تتبع فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر سے محبت کرنے والے اور ہر سنت پر عمل کرنے والے، بہت زیادہ ان کو شوق تھا، ان کو جذبہ تھا کہ ان کو عبداللہ ابن عمر کو، عمر فاروق کے لڑکے عبداللہ کو رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے یہ حدیث نقل کیا ہے، اور یہ حدیث نقل ہے بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کان کی لو تک تھوڑا اوپر بھی اٹھایا جائے، یہ بھی ثابت ہے، لیکن بخاری نے جو ثابت کیا ہے کہ یہی راجح قول ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا جائے کندھے کے مقابل میں۔ آج جو طبقہ ہمارا جو مقلدین کا، یہ کان جھاڑتے ہیں، انگوٹھے سے کانوں کو پکڑ یا اپنی دونوں انگلیوں سے کان کو پکڑتے ہیں یا کان کو جھاڑتے ہیں، یہ کان جھاڑنے، کان کو چھونے کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ یہ مقلدین کے گھر کی ایک یہ پیداوار ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ سنت کا اگر درد ہوگا، سنت سے محبت ہوگی تو الحمدللہ ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ اور اگر مقلدین اپنے گھر کی بدعات پر عمل کریں گے تو اس سنت سے بہت دور ہوں گے، اور ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں، کیونکہ سنت کے دشمن ہیں۔ جتنے مقلدین ہیں سنت کے دشمن ہیں، ان کے بس نام رکھتے ہیں سنت والجماعت کا، ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ رفع الیدین جو ہے 4 مقام پر ہمیں کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء محدثین کا قول ہے کہ امام شافعی سے جب پوچھا گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ رفع الیدین آخر یہ کیا چیز ہے، اس کا معنی پوچھا گیا کہ رفع الیدین کیا چیز ہے، تو انہوں نے 3 باتیں بتائیں کہ رفع الیدین جو ہے یہ اللہ کی تعظیم اللہ و زینت الصلاۃ، یہ اللہ کے تعظیم ہے اور نماز کی خوبصورتی ہے، اور ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے، نبی کی سنت سے محبت کرنا ہے۔ یہ امام شافعی کا قول نقل ہے بعض فتح الباری اور بھی کتابوں میں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ رفع الیدین کے تعلق سے سوال کیا گیا، جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ رفع الیدین ایسے یہ 4 مقام پر کرنا جو ہے سنت ہے، اور یہ جو مسئلہ آج آ رہا ہے کہ رفع الیدین کرتے وقت جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھایا جائے۔ اور عبداللہ ابن عمر یہ بھی ایک بات بتا رہے ہیں کہ جو سنت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، اور جب وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أو وَإِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَقَالَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، ایسے ہی لکھا ہے بخاری کے اندر کہ سجدے میں رفع الیدین کرنا ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے یہی لکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے جب اٹھتے، سجدے میں جاتے تو رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ جو ثابت ہے رفع الیدین کرنا وہ تکبیر تحریمہ اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت، یہ اللہ کے نبی کی پیاری سنت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے سنت کا درد رکھتے ہوئے کہ نبی کی سنت ہے۔ اس کو منسوخ کرتے لوگ کہنے والے، سوال کیا کہ سئل فضیلۃ الشیخ رحمہ اللہ حل رفع الیدین فی الصلاۃ منسوخ، کیا نماز کے اندر رفع الیدین کرنا منسوخ ہو چکا ہے؟ فاجاب، تو شیخ نے جواب دیا لیس منسوخا، رفع الیدین جو ہے 4 جگہ کرنا ثابت ہے، لیس منسوخا فہو باق، اس کا حکم باقی ہے، وہ عمل باقی ہے، لا دلیل علی نسخ، منسوخ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، منسوخ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں مقلدین کا طبقہ جو کہتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مقلد جو ہے جاہل ہوتا ہے، سنت سے بہت دور ہوتا ہے۔ مقلدین کے نزدیک قرآن حدیث سنت نہیں، مقلدین کے نزدیک جو ہے چاہے بریلیہ ہو یا دیوبندیہ، ان سبوں کے نزدیک اپنے ملاؤں کا قول جو ہے دلیل ہے، قرآن و سنت ان کے نزدیک دلیل نہیں ہے۔ تو رفع الیدین جو ہے منسوخ نہیں، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے، کرنا چاہیے، اور یہ اس کا حکم باقی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا، جیسا کہ شیخ نے فرمایا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، سوال کیا گیا فضیلۃ الشیخ سے وضع الیدین
فی الصلاۃ علی اعلی الصدر۔ سوال کیا گیا شیخ رحمہ اللہ سے کہ دونوں ہاتھ کو رکھنے کے تعلق سے کہ سینے پر رکھا جائے یا ناف جو شرمگاہ، ناف کے نیچے جو شرمگاہ ہوتی ہے نیچے ناف کے نیچے رکھا، تحت السرہ ناف کے نیچے رکھا جائے، تو انہوں نے مختصر جواب دیا ہے، کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں، انہوں نے مختصر جواب دیا ہے کہ وضع الیدین دونوں ہاتھ کا رکھنا اثناء القیام لیس فی حدیث صحیح، جیسے آدمی رکوع کے بعد کھڑا رہتا ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے ہاتھ کو باندھا جائے، جیسا کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، یہ صحیح ابن خدیمہ میں یہ حدیث یہ باقاعدہ دلیل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو سینے پر رکھا کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو۔ یہ ابن عثیمین نے ایک بات بتائی ہے، اثناء القیام لیس فی حدیث صحیح، جیسا کہ آج بہت سے لوگ جو ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھ کو باندھتے ہیں، تو کہا کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے۔ ہاں لیکن وائل ابن حجر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو رکھتے تھے سینے کے اوپر، یعنی اعلی الصدر، اعلی صدر سینے پر رکھتے تھے۔ اما حدیث انہو تحت السرہ فانہ حدیث ضعیف، باقاعدہ لکھ رہے ہیں شیخ ابن عثیمین، اور علامہ ابن باز، سماعت شیخ ابن باز کا بھی قول ہے کہ سنت یہی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کو سینے پر رکھا جائے، لیکن تحت السرہ جو حدیث جو ہے یہ منکر ہے، ضعیف ہے، گپ ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تحت السرہ ناف کے نیچے شرمگاہ ہوتی ہے، ناف کے نیچے یہ ہدایہ کا مسئلہ ہے کہ عورت جو ہے سینے پر باندھے گی اس کی شرمگاہ ڈھک جائے، اور سے مرد جو ہے ناف کے نیچے شرمگاہ پر ہاتھ باندھے گا، ناف کے نیچے شرمگاہ ہوتی ہے، تھوڑا نیچے ہاتھ باندھے گا تو اسے ایک مرد کی شرمگاہ ڈھک جائے گی۔ یہ ڈھکن نہیں ہے، یہ اللہ کی تعظیم ہے، ہمیں سینے پر رکھ کر کے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ دل ہے، دل جو ہے سارے اعضاء کے لیے رئیس ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے ہم اللہ کو یاد کریں۔ یہ شرمگاہ نیچے ناف میں شرمگاہ ہوتی ہے، شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کے ہمیں اللہ کو یاد ہی کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بنیادی چیز ہے، جیسا کہ ابن عثیمین نے جواب دیا کہ اوپر ہاتھ باندھنا ہی نبی کی سنت ہے، اور سماعت الشیخ ابن باز کا بھی فتویٰ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی نبی کی سنت ہے۔ تحت السرہ جو ہے یہ حدیث منکر ہے، ضعیف ہے، اس کے بارے میں کوئی علی بن ابو طالب کا قول یہ مقلدین کے نزدیک دلیل ہو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سنت، جیسا کہ ابو داؤد نے نقل کیا ہے، سنت یہی ہے کہ نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ اس کو محدثین نے گپ قرار دیا ہے، منکر قرار دیا ہے، یہ ضعیف قرار دیا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سنت سے محبت کرنا چاہیے، جو صحیح حدیث مل جائے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے، اسی میں خیر، اسی میں نجات ہے، اور یہی سنت سے محبت کرنا ہمارے لیے جنت میں داخلے کے لیے ضامن ہو سکتا ہے، ہمارے لیے جنت میں داخلے کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے۔ سنت سے اگر انکار ہوگا تو یہ اللہ کی قسم یہ بغاوت میں داخل ہوں گے، اور یہ باغی جو سرکس ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر معاملات میں نبی کی احادیث، صحیح اور عمل نبی کا جو فرمان، نبی کی احادیث، اے اللہ ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔